والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو کسی نیک کام پر لگا دیتا ہے، کسی نیک کام کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے کہنے کی وجہ سے جب وہ کوئی نیک کام کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو جب تک وہ نیک کام کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس دعوت دینے والے کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعوت و تبلیغ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لوگوں کو ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتا رہا، اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کی وہی ذمہ داریاں ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کوششیں اور کاوشیں فرمایا کرتے تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں تمام امتیوں کو جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اور ان کے اچھے کام کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں اور اس طرح برائی سے کسی کو نہ روکنا اس طرح بھی اجتماعی طور پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو گے، فرماتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ برے کام کرنے لگ جائیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان کے اس عمل کی وجہ سے تمام پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا کہ ان میں سے کسی شخص کی بھی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو نیک کام کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے، تو اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے کہنے کی وجہ سے سود کو ترک کر دیتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے زنا کو ترک کر دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اس کی تبلیغ کی، جس نے اس کو دعوت دی، جس نے اس کو ہدایت کی طرف بھیجا، تو حضور فرماتے کہ دنیا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کسی کو تبلیغ کرنا اور ہدایت کے راستے پر چلانے کا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی ایک ایسی بستی تھی کہ جس میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ گناہ گار تھے، بہت زیادہ گناہ گار لوگ تھے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، ان میں ایک نیک بندہ بھی تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان گناہ گاروں کی وجہ سے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ تمام بستی کو جو ہے الٹ پلٹ کر دو اور تمام بستی والوں کو اجتماعی طور پر عذاب دے دو۔ تو حضرت جبریل جب آتے زمین پر پھر واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو زمین پر ایک نیک بندہ ہے جس کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ تیری عبادت سے جو ہے وہ غافل نہیں رہا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں رہا، تو اے باری تعالیٰ وہ شخص ہے وہ بھی ان میں موجود ہے، تو ان کو کیسے عذاب اس نیک عابد اور زاہد متقی شخص سمیت عذاب میں مبتلا کر دو۔ اس لیے کہ یہ جب لوگ تمام گناہوں میں مبتلا تھے تو اس نیک اور متقی شخص کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو ہدایت کی طرف لگا لے، اور ان نے ذرا ان کے گناہوں کی وجہ سے اس نے کوئی ذرا سا جو ہے وہ برا بھی نہیں محسوس کیا تو اس کا جو ہے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کے جو عذاب کے جو ہے وہ حالات ہیں اور عذاب کی جو قسمیں ہیں وہ بھی نیکوکاروں پر بھی جو ہے وہ مسلط کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔